بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کنفیوژن پول چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ تاریخی ہندوستان میں انارکلی کے نام سے مشہور نادرا بیگم کون تھی۔ تاریخی پاک و ہند کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انارکلی کے بارے میں مورخین اور عام لوگوں کے جو رائے ہے وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ ایران کا ایک تاجر اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان آ رہا تھا کہ دوران سفر ڈاکو اس کے قافلے پر حملہ آور ہوئے۔ ڈاکو کے مقابلے میں وہ تاجر مارا گیا اور ڈاکو نے اس کی حسین بیٹی راجہ مان سنگھ حاکم کابل کو بیچ ڈالی۔ بعد میں راجہ مان سنگھ نے اسے ہندوستان کے شہنشاہ اکبر کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ شہنشاہ اکبر اس کے حسن و جمال سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے انارکلی کا نام دے کر شاہی دربار میں رقاص خاصہ کا درجہ دیا گیا۔ جبکہ دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ 1599 میں شہنشاہ اکبر کے وزیر خاص ابو فضل نے انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کے تعلقات کے متعلق شبہ ظاہر کرتے ہوئے اکبر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ شہنشاہ اکبر نے بعد میں خود بھی سلیم اور انارکلی کے درمیان مسکراہٹوں کے تبادلے کو دیکھا تھا، جس کے بعد اکبر بادشاہ نے انارکلی کو سخت سزا کے طور پر اسے محل کی دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ اس حوالے سے تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ کیا واقعی انارکلی شہزادہ سلیم کو اپنی زلفوں کا اسیر بننا چاہتی تھی اور مستقبل کے شہنشاہ ہندوستان کے ملکہ بننا چاہتی تھی، یا یہ ایک محض ایک فرضی اور من گھڑت داستان ہے؟ اس کے حوالے سے تاریخ دانوں کے جو رائے ہے وہ مختلف ہے۔ مولوی نور احمد چشتی اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں لکھتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے نادرا بیگم یا شریف النساء کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے انارکلی کا خطاب دیا تھا، جس کی وجہ سے دوسرے بیگمات ان سے حسد کرنے لگے اور ان کے خلاف سازشیں شروع کیے، اور یوں انارکلی اپنی حسن کی وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھی۔ تاریخی لاہور اور اس کے آثار قدیمہ کے مصنف سید محمد لطیف کچھ اسی طرح کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے ہبرو انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ فقیر سید اعجاز الدین نے ولیم پنچ کا ذکر اپنے کتاب لاہور میں کیا ہے کہ 1611 میں کاروباری سلسلے میں لاہور آنے والا انگریز پنچ نے لاہور میں ایک مقبرہ دیکھا، جس کے بارے میں اسے معلومات دی گئی کہ یہ ایک خاتون نادرا کا مقبرہ ہے جسے اکبر نے دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ انگریز مورخ نے 1935 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے ایک رسالے میں اسی حوالے سے ایک مضمون لکھا۔ اب تک انارکلی کی جو داستان ہے وہ بہت سے ڈراموں اور فلموں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ بیشتر مورخین کی رائے ہے کہ انارکلی کی افسانوی داستان امتیاز علی تاج کے 1923 میں لکھے گئے شہر افاقہ ڈرامے انارکلی تک ہی حقیقت ہے۔ So thank you for watching. Please subscribe the Confusion Pool channel.